میرا سوال یہاں پر یہ بھی آ جاتا ہے کہ کشمیر کے لیے ہم کہتے ہیں پاکستان کا حصہ بنے ہے نا، لیکن کیا پاکستان اس کیفیت میں ہے کہ کشمیر کو رکھ سکے گا؟ جو آپ نے بات کی کہ ہم کشمیر کے لیے آواز اٹھاتے ہیں، میں تصحیح کر دوں، جب انگریز ہندوستان سے جا رہا تھا اور یہ تقسیم کا ٹائم ہوا تو اس وقت کوئی 562 پرنسلی اسٹیٹس تھی۔ ان 500 پرنسلی اسٹیٹس کے اندر سے ہمارے بہت سارے اسٹیٹس کے اوپر تو ان لوگوں نے ڈائیلاگ کے ذریعے اپنا قبضہ جما لیا۔ 2-3 ریاستیں ایسی ہیں جن کے اوپر انہوں نے بائے ہک اینڈ کروک کام کیا، جس کے اندر جوناگڑھ کی ریاست بھی ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ ہم نومبر کے اندر جوناگڑھ کے لیے سب سے زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، آپ دیکھیں گے ہم حیدرآباد دکن کے لیے بہت زیادہ آواز اٹھاتے ہیں، ہم کشمیر کے لیے بھی آواز اٹھاتے ہیں، اور ہر ان ممالک کے اندر ہم ضرور آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں جن ممالک کے اندر ہم یہ ان جگہوں پہ جن کا حق کے خود ارادیت کو مارا گیا ہے۔ یہ والی بات کہ کشمیر کو کیا ہم اپنے ساتھ لے لیں گے؟ ہم کیا وہ ایک آزاد لوگ ہیں، اپنا کھاتے پیتے لوگ ہیں، اور اگر آپ دیکھیں تو سب سے زیادہ پانی تو ہمارے پاس ان کے پاس سے آ رہے ہیں۔ اگر انہی چیزوں کو اپنے سامنے رکھیں تو وہ خود سیلف سفیشینٹ ہیں، جیسے سندھ سیلف سفیشینٹ ہے اپنے سمندر کی وجہ سے، اپنی خوراک کی وجہ سے، اپنی دیگر چیزوں کی وجہ سے، مگر ہمیں ضروری ہے کہ ہمارا اس وقت پانی باہر سے آ رہا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں دوسری جگہوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہیں۔ اسی طریقے سے وہ بھی ایک صوبہ بن کے اپنی طرح سے بہت آرام سے ہمارے ساتھ رہ سکتا ہے، کسی قسم کی کوئی مشکل اور مسائل نہیں ہے، اگر صرف انسانی حقوق کے نام پہ یہ جعلی لوگ اور تنظیمیں اپنا ہاتھ نکال دیں اور ان کو خود فیصلہ کرنے دیں تو بہت آرام سے یہ مسئلہ حل کیا جا سکتا ہے۔ اور قرارداد اس کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو یونائیٹڈ نیشن کے اندر جو ہم نے ریزولوشنز پیش کی ہیں اس کے حساب سے ان کو بھی یہ اختیار دیا گیا ہے کہ آپ اپنا حق رائے دہی اختیار کریں۔ یہ تو غاصبانہ قبضہ ہے جو ہندوستان نے کیا ہے اور یہ اس کی فطرت ہے، بالکل 1947 سے وہ یہ کرتا چلا آ رہا ہے، اور ایک بس بدقسمتی سے ہمارے کو ایک بہت ہی غلیظ قسم کا دشمن مل گیا ہے۔ بس انشاءاللہ دیکھیں گے کہ دشمن بھی اگر آپ کا نسلی ہو تو مزہ آتا ہے دشمنی کرنے کا، اور یہ نسلی نہیں ہے، ان کے ساتھ یہ ہے کہ یہ ہمیشہ ان لوگوں نے تعاون کیا ہے۔ دیکھیں 1000 سال سے اوپر مسلمانوں نے اسی علاقے کے اندر حکومت کی اور بہت ہی پرسکون حکومت کی ہے۔ یہ تو چند لوگوں کی شے کے اوپر، ڈیوائیڈ اینڈ رول والی شے کے اوپر ان لوگوں کو اس وقت آگے کیا گیا ہے جو وہ یہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت جیسے اسرائیل ہے اور کچھ ممالک ہیں جو اس وقت انڈیا کو اور خاص طور پہ یہ جو مودی کی آئیڈیالوجی ہے اس کو اس وقت تھوڑی سی ہوا دے رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سا مسلمانوں کے خلاف بول رہے ہیں۔ ورنہ اگر ہندوستان کے اندر آپ دیکھیں تو ہندوستان میں تو مسلمانوں نے ہمیشہ حکومت کی اور بہت ہی بہترین حکومت کی ہے۔ کبھی کسی نان مسلم نے ہندوستان میں اپنے آپ کو کمتر نہیں سمجھا تھا۔ اگر اس کے لیے آپ چاہیں تو 1832 کا جو لارڈ میکالے کا جو میں آیا تھا ہندوستان اور اس نے اپنا پورا ایک سروے کیا تھا 1837 میں، اس نے پارلیمنٹ میں بیان دیا، آپ جا کے اس کو پڑھیں، بڑا واضح لکھا ہے اس میں کہ میں ہندوستان میں 5 سال رہا، میں نے کوئی غریب نہیں دیکھا، کوئی مذہبی فساد نہیں دیکھا، کوئی لسانی فساد نہیں دیکھا، میں نے کوئی اونچ ذات نیچ ذات کا کوئی سلسلہ نہیں دیکھا، صرف اس لیے کیونکہ یہ لوگ اپنے اسلام اور مذہب کے دھرم کے اوپر چلتے ہیں، جس کی وجہ سے اس ملک میں بھلائی ہے۔ لیکن پھر ایک سوچ کے تحت ہم سے ہمارے مذہبی اکابرین کو چھین لیا گیا، ہم سے ہمارا جو مذہبی ایک جو ہمارا اٹھان تھی، جو رکھ رکھاؤ تھا، جو چیزیں تھیں، ان کو ہم سے چھین لیا گیا۔ جب سے ہم سے ہمارا دینی نظام چھینا گیا ہے، دینی تعلیمی نظام، دینی اخلاقیات ہم سے چھینی گئی ہے، تب سے ہم لوگ در بدر ہوئے ہیں، اور اس در بدر کا نتیجہ یہ ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ہم کس ڈائریکشن میں جا رہے ہیں، اور آج تک ہمارا